السلام علیکم ویورز، آج 24 مئی 2024 ہے۔ آج سے 2 سال پہلے بحریہ ٹاؤن میں 24 مئی 2022 کو جزلان فیصل نامی ایک نوجوان کا قتل ہوا تھا، اور اس قتل کے سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ سوالات کرنے کے لیے ان کی دادی سے کہ جزلان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے کو سلام کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بحیثیت سول سوسائٹی کہ جزلان کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گی۔ آج سے 2 سال پہلے ہر چینل نے، ہر یوٹیوبر نے جو ہے وہ جیسے موقع اور نسبت جان کر سب لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں میدان میں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اتنی پذیرائی یا وہ حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ کیس چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے، اور بتائیے کہ کیا کیا چیلنجز ابھی تک آپ لوگوں نے فیس کیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو اب یہ دور آ گیا ہے، یہ جو اس کا فیصل کا جو ہوا ہے مرڈر، اس کے لیے ہم بہت زیادہ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے بچے کے ساتھ، دیکھیں ہر شخص اپنی اولاد کی حمایت کرتا ہے، لیکن وہ بہت ہی معصوم بچہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی چالاکی نہیں، دوست بہت زیادہ دوست بنانے والا تھا۔ اگر کسی کے درمیان اگر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، جیسے انبن ہو جاتی ہے، بات چیت بند ہو گئی، بیچ میں بیٹھ کے جب تک ان کو نہیں ملوا دیتا تھا اس سے چین نہیں آتا تھا، تو وہ اتنا ملنسار اور اتنی محبت کرنے والا تھا۔ اب ایسے بچوں کا دکھ، ایک تو یہ بتائیے کہ اس عمر پہ آ کے جب انسان اتنے بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں، اس عمر کے آنے میں کتنی تکلیفوں سے، کتنے مراحل سے گزرتا ہے جب وہ یہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر جب اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں کہ اب بچہ دیکھنے کے قابل ہو گیا، کسی قابل ہو گیا، اور اس کو اس قدر بے دردی سے بہیمانہ طور پر اس کو مار دیا جائے، تو یہ تو بہت ہی گھر والوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، والدین کے لیے اس کے، اور پھر دادا دادی جو اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ سود جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، ہمیں ہمارے اولادوں کی اولاد ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اچھا، ہمیں جیسے تمام تر جو چینلز اور نیوز بلیٹن پہ جو خبر یہ تھی، اور جو حقیقت بھی تھی جو کیس سے ریلیٹڈ، کہ جزلان جو ہے وہ اپنی ICMAP کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا، ان دوران تھوڑا سا ریفریش ہونے کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بحریہ ٹاؤن گیا تھا، اور نارمل روٹین پہ مطلب وہ جاتا رہتا تھا، اور ان لڑکوں کو پہلے جانتا بھی نہیں تھا جن سے ان کا واسطہ پڑا۔ تو یہ لڑکا 16 سال کا حسنین بتایا جاتا ہے، جس کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ اسٹنٹس اور ایسے ولی مار رہا تھا، تو اس کو صرف یہی تنقید کی گئی تھی میرے خیال سے کہ طریقے سے چلاؤ کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ میں اس کو بھی پوچھوں گا آپ سے، یہ سارے واقعات میں میں آپ کا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مطلب خود سے آپ کیا ہاؤس وائف رہی ہیں، یا آپ مطلب اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی اس بارے میں؟ ہاں، میں اپنے بارے میں تو یہ بتاؤں گی کہ اس کی دادی تھی میں، اور اس کے علاوہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ میرا تھا، اسکول میں پڑھایا کرتی تھی میں، تو اس لحاظ سے ہم استاد جو ہوتا ہے ایک طرح کا وکیل بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کنسرن رہتا ہے، ہر بچے کے ساتھ اس کو، نہ کہ وہ بچے بھی ہمارے بچوں کے بچے تھے، اور ہمارے گھر کا ماحول ظاہر ہے بنایا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ان چیزوں کو بہت لیا جاتا تھا کہ جیسے کوئی لفظ، کوئی جملہ بچے اکثر بول دیتے ہیں کہ جو رف سا ہوتا ہے، تو ہمیں اس پہ ٹوکا جاتا تھا، ہم اپنے بچوں کو ٹوکتے تھے کہ دیکھو یہ لفظ اچھا نہیں تھا، یہ جو کہ اب زبان زد خاص و عام ہو گیا ہے کہ بالکل لفظ لگتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر دینا، تو ہم تو اس طرح کے رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا پروفیشن تو ٹیچنگ تھا ہی،
اور ساتھ ساتھ آپ نے میں کہوں گا کہ جزلان کے والد کا انتقال جزلان کے اس قتل سے 10 سال پہلے ہوا تھا، تو 10 سال بالکل آپ کے زیر شفقت رہا ہے وہ، ہم یہ کہیں گے، اور بالکل آپ کو ٹیچنگ کا تجربہ رہا ہے، کتنے سال رہا ہے، اور اس میں بھی آپ نے میرے خیال سے جو ہے وہ جزلان کو جو ہے وہ کافی تربیت دی ہوگی۔ یہ معاملہ جو بحریہ ٹاؤن میں ہوا کہ اس نے ذرا سی بات پہ اپنے دوستوں کو بلا لیا فون کر کے، اور وہ دوست اور بھائی اس کے مسلح آ گئے اور آ کے ایک طرف جو ہے وہ اس کے دوستوں کو جو ہے وہ ہاتھا پائی کر کے جو ہے نا انہیں مارا، اور دوسری طرف جو ہے جزلان جس گاڑی کو چلا رہے تھے اس کے اوپر اندھا دھند سر کے نشانے لے لے کے فائرنگ کی۔ تو یہ آپ اس کے بارے میں مجھے جو مطلب میں کہوں گا کہ یہ کیا یہ کوئی بیڈ پیرنٹنگ کا کوئی ایشو بھی لگتا ہے کہ تعلیم، تہذیب، تربیت کا اس میں کچھ اثر رسوخ ہے، کچھ اثر اندازی ہے اس میں؟ ہاں، اب یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی، اس لیے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو غلط تربیت نہیں دیتے، اور جب معاشرہ ہمارا بنتا ہے تو اس میں دو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، ایک اس کا ماحول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے توارث، یعنی خاندانی طور پہ ان کے خاندان میں کس طرح کے لوگ ہیں جو ان کو تربیت کر رہے ہیں، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جن ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں یا وہ گھر سے جاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کا ماحول لے کے جاتے ہیں، ہمارے گھر کی جو تربیت ہے وہ لے کے نکلتے ہیں۔ اب اگر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھے کہلائیں گے، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہی انجام ہوتے ہیں، دیکھیے۔ اور ہمیں نہیں پتہ کہ کون کس کو کیسی تربیت، کوئی ماں باپ بری تربیت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ہو گیا ہے، ماں باپ جو ہے نا پیسہ کمانے کی مشین ہو گئے، اس لیے کہ وہ بچوں کی چاہت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آسمان سے چاند تارے تو ایک دوسری بات تھی کہ دنیا کی ہر آسائش ان کو دے دیں، اس کے لیے وہ دن رات لگے رہتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ بچے جو ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ ہمیں ہر اچھی سے اچھی چیز لا کے دے دے گا، اور اگر ہمارے پاس ہمیں کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو ہمارا باپ اس کی آنکھیں نکال لے گا، اگر ہمیں کسی نے کچھ کہا تو ہمارا باپ کیا کچھ نہیں کر دے گا اس کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو آج کل بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے ذرا روک ٹوک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، تربیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں یہی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اس نے ایک ذرا سی بات کو لے کے اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ دیکھیں، ہمیں تو اب اس بات پہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ عدالت میں فیصلہ چل رہا ہے، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا ظاہر ہے بہت آسان سا کیس ہے اور بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی دیر ہو رہی ہے لیکن ہمیں انصاف کی امید ہے۔ اچھا، اب وہ جب کوئی بھی فیصلہ ہوگا، اگر اس بچے کو سزا بھی سنائی جاتی ہے تو ہم ان ماں باپ میں سے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی وہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو تکلیف ہم پہ گزری ہے کہ ہمارا اتنا پلا بلایا بچہ ہاتھ سے چلا گیا، تو یہی چیز اب اس کے گھر والوں کو بھی گزرے گی، اس کے دادا دادی بھی اسی طرح پریشان ہوں گے، اس کے ماں باپ بھی اسی طرح پریشان ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بچوں کو ذرا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، تربیت۔ بالکل، یہ آپ کی مثال، بالکل آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر بچوں کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ان کو لاڈ پیار سے پال رہے ہیں، لیکن آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں کہ وہ کیا سیاہ سفید کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے چیز، اگر نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ ساری زندگی کا جو ہے یہ روگ اس طرح سے لگے گا کہ دنیا میں بھی شرمندگی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ جزلان کا کیس بالکل الگ ہے، یہ تو اللہ کی عدالت میں ہے، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی دیکھا جائے تو میں کہوں گا کہ ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس اس وقت یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس کے آپ کی کفالت میں تھا، وہ ابھی تک کفالت میں تھا کیونکہ زیر تعلیم تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے جو مرحوم بیٹے ہیں ان کا جو ہے وہ بیٹا تھا، تو یہ دو چیزیں آ گئیں۔ اب انصاف کی جہاں تک بات آتی ہے، ہم بھی یہی کہیں گے بس بحیثیت سول سوسائٹی کے اللہ تعالیٰ نظام عدل سے جو ہے اس کو یہاں پر انصاف ملے اللہ کے حکم سے، اور دنیا اور آخرت میں۔ ہم نے دیکھا اور یہ بھی چیز نوٹ کی کہ کئی دفعہ ایسا ہوا جو نیوز میں بھی آیا کہ نجی سوسائٹی کا نام آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بحریہ ہر چیز کی ہر جگہ آج کل ڈکیتیاں پڑتی ہیں، دودھ کی دکانوں پر، وہاں کی بھی CCTV ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ ابھی ایک ہمارے کراچی کے شہری کو جو ہے وہ قتل کیا گیا عید کے دوسرے دن،
تو اس کی بھی موبائل فوٹیج آ گئی. ہر جگہ ہر طرح سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ کوئی ایسی ویڈیو موصول نہیں ہوئی کہیں سے بھی, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ گیٹ سے شروع ہوا تھا. گیٹ پہ تو وہاں پر بہت سارے سرویلنس کیمرے ہوتے ہیں. پلس یہ بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ آئی تھی علم میں کہ جزلان کو جو ہے اس کی باڈی کو لے کر جایا گیا تھا بحریہ کے ہاسپٹل میں, تو وہاں اس کا سٹی اسکین ہوا تھا اور گولی اندر ثابت ہو گئی تھی دماغ میں پھنسی ہوئی. اور دماغ میں پھنسی ہوئی گولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا پرسن ہیز براٹ ڈیڈ. تو اس کی جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا, اور نہ ہی انہوں نے جو ہے تیسرے نمبر پہ ایک طرح سے انسانیت سوز حرکت تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر اپنے محلے میں یا اپنے پروجیکٹ کے اندر ایسی دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف وہ نہیں کی. تو یہ اس سے تو اس کو مطلب بینیفٹ ملا, میں کہوں گا اس کا فائدہ, یا اس سے جو ہے وہ ان کو ریلیکسیشن ہوئی قاتلوں کو یا مجرموں کو. صحیح. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ اتنا اسے وہ کمپلیکس پسند تھا, وہ جو انہوں نے بنایا ہے اتنی آئیڈیل چیزیں اس میں لگائی ہیں, اتنی محنت سے بنایا ہے, اور اور بچہ ہوگا نہیں ہوگا اس کو بہت پسند تھا. اتنا وہ بچے چاہتے تھے چھٹی ہو تو وہاں جائیں, کوئی مہمان آئے تفریح کے لیے اس کو وہاں لے کے جائیں. یہاں آ کے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پیار اور اتنا چاہت اس جو وہ بنا ہے, جو بنایا ہے انہوں نے اپنا وہ اپنی جو اپنے اس کے لیے, تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں. اور دیکھیں آپ لوگوں نے جب ایڈورٹائز چلایا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے کہ ہمارے ہاں دبئی کی طرز پر محفوظ اور حد سے سیکیور ہے, بالکل سیکیور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ان کے ہاں وہ لگے ہوئے تھے کیمرے, لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس ادھر کیمرہ نہیں تھا ادھر کیمرہ نہیں تھا. ایسا بات یہ کہ یہ واقعہ بھی کوئی رات کے بہت زیادہ اندھیرے میں نہیں تھا, یہ 10 ساڑھے 10 کے دوران قتل ہوا ہے. ہاں, جھٹپٹے کا وقت شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد سے ہوتے ہوتے یہ 10 بجے کا وقت تھا. جو بھی تھا بہرحال بقائے نور بنا ہوا ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن, اتنی لائٹیں اتنا سب کچھ ہے کہ وہاں جو آتا ہے وہاں تو جانے کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہمیں تو تفریح مقام میں وہی جگہ دکھا دی جائے. تو جب اتنا کچھ تھا تو آپ کو کم از کم 2 تعزیت کے الفاظ اس کے لیے کہہ دینے چاہیے تھے. آپ نے ہمارے لیے سہولتیں فراہم نہیں کی, لیکن آپ اتنا تو کر سکتے تھے کہ آپ وہاں سے ہمیں میڈیکل دلوا دیتے کہ بھائی آپ دے دیں. کس بات کا ڈر تھا؟ پھر آپ ڈر کے مارے کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کا نام نہ لیا جائے, ہاں ہماری نجی سوسائٹی کہہ دیا جائے, بحریہ ٹاؤن کا نام نہ لیا جائے. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بالکل یہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دے, سب کچھ کرے, لیکن آپ نے یہاں پر جو ہے نا ذرا سا تھوڑا سا کر گیا بہت. یہ جو تھی قابل کیا کرنا چاہیے تعزیر بات تھی یہ کہ آپ نے بالکل توجہ نہیں دی کہ یہاں اتنی بڑی بات ہو گئی. ہم نے پھر بعد میں پھر دیکھیے بات جب نکلتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ جس میں بڑے جانی مالی نقصان ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے یہی بات تھی کہ کہہ دیا کہ یہ ایک ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور یہاں کی کوئی خبر باہر نہ جائے. تو دیکھیے خبر ہر طرح سے چلی جاتی ہے باہر, کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ کو 2 بول بولنے چاہیے تھا, ہمدردی کرنی چاہیے تھی, وہاں کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. اور اگر چلیں آپ کا اتنا وہ ہے کہ میں تو وہاں نہیں جاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, تو آپ کم از کم ہماری تو اتنی تو کر دیتے کہ ہاں تعاون کرنا چاہیے تھا. آپ ہمیں تعزیت بھی نہ کرتے, آپ ہمیں کہہ دیتے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا یہ CCTV کیمرے نکلے ہیں, ایسا ہوا ہے یہاں پر, یہ دیکھ لیجیے. اچھا آپ شامل ہیں اس میں. بالکل, ان کی خاموشی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ جرم کا حصہ سمجھی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, تو ان میں سے جو ہے وہ ایک شخص ہے جو 21 سال کا ہے, احسن خان, احسن فیض اور حسنین. یہ دونوں جن میں سے احسن کی بیل جو ہے ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے خبروں سے کیس کی پروسیڈنگ سے کہ اس کی بیل مسترد ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی بھی وہاں کے ہوٹلوں اور کیفوں میں نظر آیا ہے اور ویڈیوز باقاعدہ ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اور اسنیپ چیٹ پہ ڈالتے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے بحیثیت سول سوسائٹی
کہ ہر طرح کی مارکیٹنگ کہ آپ اپنا سرمایہ بیرون ملک میں رہتے ہوئے یہاں ایک اچھی سوسائٹی میں لگائیں. کراچی میں دہشت گردی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کراچی میں ایسی فرعونیت شاید اس طرح سے نہیں ہوئی ہو جیسی اس بچے کے ساتھ ہوئی ہے. کم از کم آپ کو انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ چلا ہوگا کہ اس کا باپ نہیں ہے, اور یہ اپنے دادا دادی کا سہارا تھا, جو ان کے گھر کا جنریٹر اور چھت پہ سولر اور گاڑی کی ڈرائیونگ ہو یا کچھ بھی ہو, یہ سارے کام کرتا تھا. تو ایسے بچے کے لیے, ایسے نوجوان کے لیے, اور طالب علم تھا, یہ خدا نخواستہ آپ کے محلے میں, آپ کے پروجیکٹ میں کوئی ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہوئے یا کسی لڑکی یا کسی پیسوں کے چکر میں کوئی ایسا کلیش نہیں ہوا تھا. یہ ایک سمپل سا سیدھا کیس تھا جس پر آپ کو اپنی آواز ریز کرنی چاہیے تھی, لیکن نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ آدمی صحیح بات کرے ہی نہیں, کوئی اچھی بات بتا ہی نہیں سکتے, کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سونے کا نوالا کھلائیں, لیکن شیر کی نظر سے دیکھیں کہ کیوں اس نے ایسی حرکت کی, کیا ایسی بات ہوئی تھی. اب کون سے ان کے ماں باپ کیا سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تکلیف میں وہ بھی ہوں گے, لیکن آپ نے ایک ڈھیل چھوڑی نا بچوں کو, آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں سنبھالا. اچھا, بے جا جو ان کی حمایتیں تھیں, اس سے آپ دیکھیں کہ کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں تو چلو ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں میں کتنے لوگ پریشان ہوں گے, اور کتنی ساری پریشانیاں چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, انسان گھر میں اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں, انہیں تربیت دیں. اگر وہ غلط کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کہ کس نے کہا چلو میں چلتا ہوں تمہارے, وہ جا کے آرگن چلا دیں. یہ غلط باتیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں. اور دیکھیں, تربیت ہر شخص دیتا ہے, ہم ماں باپ پہ کوئی الزام نہیں رکھ رہے. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا نکل کے ان کا ماحول بھی دیکھیں. آپ بہت اچھے خاندان کے, میں نے کہا نا, توارث اور ماحول مل کے معاشرہ بناتے ہیں. تو جب ہم اپنے گھر سے, تو ہمارا بچہ بہت اچھے تربیت لے کے جا رہا ہے, لیکن یہ بھی تو چیک کریں کہ ماحول کیا ہے اس کا, کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, کس وجہ سے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا, کہاں سے آ گئی اس کے پاس گنے. وہ کوئی جو پٹاخوں کی تو نہیں تھی, اچھی خاصی تھیں, جس سے 2 بچے زخمی ہوئے, ایک مر بھی گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں, ان کو ذرا سا کنٹرول. اور ان بچوں کی ساری اسنیپ چیٹ ویڈیوز اور انسٹاگرام جو ہے وہ تھی ٹریننگ سینٹر میں جا کے نشانے بازیاں کرتے تھے, اسی طرح انہوں نے اس بچے کو بھی سر کا نشانہ بنایا. انتہائی افسوس کے ساتھ ہے کہ یہاں پر اس واقعے میں, اس افسوسناک واقعے میں, درندگی کے واقعے میں کہوں گا کہ ایک بچے کی جان لی, ایک بچہ زخمی ہوا, اور گاڑی کے اوپر فائرنگ کی تھی, ٹنکی پہ گولی لگی تھی تو فیول لیک ہو گیا تھا. اگر یہ ٹنکی پھٹ جاتی تو اس رات 1 نہیں 3 لوگوں کی شہادتیں ہوتی, اور ذمہ دار وہی لوگ ہوتے جو ابھی بھی ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ یا گھر پہ آ کے کوئی اس طرح سے آپ لوگوں سے کوئی ایسی منت سماجت کرتا ہوا بھی نظر آیا گیا کہ بھئی آپ ویسا کر دیں اور ویسا کر دیں؟ دیکھیے, اب یہ ظاہر ہے, اب اپنے کیے کو بھرنا تو ان کو ہے نا. اب جو کچھ بھی ہوا وہ تو ہو گیا. اب یہ لوگ اگر خوش آمدید بھی کریں یا معافی مانگیں, تو اس سے کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوتا نا. یہ سب چیزیں وقت گزرنے کے بعد کی جا رہی ہیں, یہ جو ہے قابل قبول بھی نہیں ہے. اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, کب ہمیں فیصلہ ملتا ہے, کب ہمیں انصاف ملتا ہے. جو ہوگا وہ اب جب ہم کر چکے ہیں عدالت میں سب کچھ, تو وہیں سے ہی جو کچھ ہوگا عدالت سے ہی ملے گا ہمیں, آپ کو, اور ہمیں جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا عدالت میں ہوگا. تو ویورز, ہم دعا کر سکتے ہیں, آپ بھی جزلان شہید کے لیے جو ہے فاتحہ ایک دفعہ کیجئے, اس کے ایصال ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ جزلان کو جو ہے وہ اجر عطا کرے, والدین کو اور لواحقین جتنے بھی ہیں, دادا دادی, ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا کرے. ہم بہت زیادہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کے نظام انصاف اور عدل سے جزلان کو انصاف ملے اور آخرت میں بھی انصاف ملے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اس پیغام کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے بھائی.